بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم۔ سورۃ الانعام کی آیت 101۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اللہ کی بات، یعنی پہلے سے اس کی صفات بھی بیان ہو رہی تھی، اس کی قدرت کا بیان بھی تھا، اور پھر لوگوں کی گویا کہیے کہ اللہ کی ناقدری کرنے کی بات، جو کہا تھا نا قدر اللہ حق قدر، اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیا، کہیں جنوں کو، کہیں اس کے لیے بیٹے بیٹیاں بنا دیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں، اب یہ بات مزید فرمائی ہے، بدیع السماوات والارض، وہ تو زمین و آسمان کا موجد ہے، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اس اعتبار سے جو بدیع کا جو لفظ آتا ہے یہ بھی اللہ ہی کے لیے خاص ہے، یعنی اس معاملے میں جو موجد کی بات ہے، ایجاد کرنے والا ہے۔ اگر ہم دیکھیں دنیا میں ہم کہتے ہیں موجد بہت سے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، سائنسدانوں کے لیے، دیگر چیزیں جنہوں نے گویا کہیے کہ ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں، بنائی ہیں، تو انہیں موجد کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ ایجاد کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، ایجاد کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اور یہ سائنس کا ایک قانون فارمولہ بیان ہوتا ہے کہ مادہ نہ پیدا کیا جا سکتا ہے نہ فنا کیا جا سکتا ہے، انسان اس کو بدلتا ہے، کبھی توانائی میں تبدیل کرتا ہے، کبھی توانائی کو اس میں تبدیل کر لیتا ہے، یہ سب چیزیں ممکن ہے۔ انسان جو چیزیں موجود ہیں انہی کو استعمال میں لاتا، انہی کو رد و بدل کرتا، انہی کو آگے پیچھے کر کے اپنے لیے مفید بنا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتا ہے کہ جسے کہا جائے کہ یہ اس نے پیدا کی ہے، اس نے بنائی ہے، بلکہ جو کچھ اللہ نے بنا رکھا ہے اسی سے وہ اپنے لیے چیزیں بنا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان جو چیزیں بناتا ہے وہ اپنے سامنے کوئی مثال رکھتا ہے، یعنی انسان نے جہاز بنا لیا تو پرندوں کو دیکھا اس نے آسمان پر اڑتے ہوئے، اور اسی انداز سے اس نے چیزیں اس طرح سے بنائی ہیں، یہ کام کیا ہے۔ روبوٹ بنایا تو انسانوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب اسی طرح کے سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے، انسانی دماغ کے مطابق کمپیوٹر بنا رہا ہے، یعنی جو چیزیں اس کے سامنے انہی کی مثال کے طور پر بناتا ہے۔ ایجاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا اور انسان اور کوئی چیز اس طرح وجود میں لائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو وجود بخشا ہے جبکہ یہ موجود نہیں تھے، یعنی کوئی چیز کہ بھائی اس کی طرح سے یہ بنایا ہے، یعنی پہلے اس کو دیکھ۔ انسان کے لیے معاملہ کیا ہے، یہ تخیل کا مسئلہ ہے، اس کے جب تک اس کے لیے کوئی خیال نہیں ہوگا، تخیل اس کے پاس نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پہلے تخیل ہوتا ہے، بعد میں پھر جو ہے وہ کام کے وجود میں آتا ہے، پھر اس طرح سے بنتا ہے۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے آج بھی کہ ایک زمانہ ہوتا ہے کہ جب لوگ تخیلات کی دنیا تراشتے ہیں، پھر جو ہے اس کے اندر یہ کہیے کہ سائنسدان اس طریقے سے اس پر کوشش کر کے اسے بروئے کار لانے کا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے اصلاً، یعنی وہ ایجاد کرنے والا ہے، وہ بنانے اور پیدا کرنے والا، باقی سب کیا ہے، اسے دریافت کر کے اپنے استعمال میں لانے والے۔ یعنی ہمارا کام کیا ہے، جو چیزیں بھی ہیں آج جتنی معدنیات ہیں جو نکلتی ہیں زمین سے، انسان نے پیدا تو نہیں کہ انسان کیا کرتا ہے، وہاں تک پہنچ گیا، اس نے انہیں نکالا اور اپنے استعمال کے لیے اندر لے کے آیا۔ تو ہم اسے یہ بات کہیں گے کہ دریافت کرنے والا، جیسے دریافت کرنے والا یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اس نے دریافت کیا، اس نے دریافت کیا، یعنی پہلے سے موجود تھا، دریافت کیا، ایجاد نہیں کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہ انسان دریافت کرتا ہے اور دریافت کر کے پھر اسے اپنے استعمال میں لانے کی صلاحیت جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، اسے اس کے مطابق بنا رہا ہوتا ہے، یہ انسان کا کام ہے۔ تو اصلاً ایجاد کرنے والا اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تو آسمان و زمین کا موجد ہے، بدیع السماوات والارض، کہ انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، اور معاملہ کیا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں۔ صاحبہ یعنی اسے کوئی بیوی نہیں، کوئی شریک زندگی نہیں۔ تو جب یہ بات اس کے لیے جب یہ طے کریں گے، یعنی اس کے ساتھ سلسلہ نسب چلائیں گے، تو پھر تو یہ بات آگے بڑھتی چلی جائے گی، پھر تو یہ آگے بڑھے گی، کہاں تک جائے گی، یہ کہیں رکنے کا معاملہ نہیں کہ بس ایک کہا جائے ایک ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے کے بعد کیا ہے، بعد کچھ نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں۔ اور پھر وہ جو بیٹے کی ماں، یعنی اس کی خدا کی ماں اسے بنا دیا، حضرت مریم کو یہ کہہ دیا، تو پھر اس اعتبار سے کہاں کیا کچھ کہنا، یعنی کوئی سمجھ میں نہیں آتا خود ان کی کہ وہ کیا کہیں کیا کہتے ہیں، اس لیے کیا معاملہ ان کا گنجلک ہے۔
یعنی خود اپنے عقیدے کے اندر ان کے پاس کوئی ایسا یقینی علم نہیں ہے کہ جسے وہ کہیں کہ ہاں صاحب یہ ہے اصل چیز، اس اعتبار سے یہ معاملہ ہے۔ تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں۔ یعنی انسان جب سوچے غور کرے تو پھر وہ ان چیزوں کو اس طریقے سے پاتا ہے، حقیقت کا علم اسے حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ، اس کا معاملہ اصل میں کیا ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، اکیلا اللہ خالق ہے اور باقی سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی یہ جو ضروریات ہے نا انسان کی، آدمی اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کیا ضرورت ہے، کیا کیا معاملات ہیں، اسی کے لیے چیزیں بناتا کرتا، تو اللہ رب العالمین سب سے بے نیاز ہے، ان سب سے آگے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ جہاں تک قدرت کا تعلق ہے ساری قدرت اس کے پاس ہے، اور جہاں تک علم کا تعلق ہے سارا علم بھی اس کے پاس ہے۔ تو اس اعتبار سے کہہ دیا کہ وَهُوَ یعنی بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، اب اس کو پیچھے والی ساری باتوں کے ساتھ ملا لیجئے۔ یعنی جہاں سے شروع ہوا تھا پہلے والا معاملہ کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، وہاں نے شروع کیا تھا کہ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا، پھر صبح کا نکالنے والا اور سارے کام کرنے والا، اور یہاں تک لا کے اب کیا کہا؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، یہ ہے اللہ تمہارا رب، یہ کام کرتا ہے، سارے کرتا ہے کوئی ایسے کام؟ یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر اور رات اور دن کا یہ سارا لے کر آنا اور سارے یہ سب چیزوں کا پیداوار کا نکالنا، سارے کام کرنا، یہ تو اللہ ہی کا کام ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، یہ کام کرتا ہے وہ، یعنی یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور پھر اس کو چھوڑ کر لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں تو کیا کہا؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کام کوئی کرتا بھی نہیں ہے، ظاہر ہے پھر کوئی الہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ یعنی یہ بات تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ہے حقیقت جسے انسان کو سمجھانا مقصود ہے، اور جس انسان نے اس بات کو سمجھ لیا اور اب اللہ ہی کو الہ واحد تسلیم کر لیا پھر اس کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو بدقسمتی یہ بھی ہے کہ الہ واحد ماننے کے باوجود بھی الہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، الہ کی وسعتوں سے واقف نہیں ہے۔ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، الہ واحد ہونا کیا ہے؟ تو اللہ کو الہ واحد بھی مانتے ہیں اور دوسروں کی اطاعت کا قلادہ بھی اپنی گردن میں ڈالتے ہیں، دوسروں کے دیے ہوئے نظام کو اپنا نظام زندگی قرار دے لیتے ہیں۔ حالانکہ الہ واحد ماننے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت کا قلادہ انسان کی گردن کے اندر ہو، اور صرف وہی نظام اس کے لیے نظام اللہ رب العالمین نے دیا، اور جو اس کی حاکمیت کا نظام ہے، یعنی وہی حاکم ہے اور وہی سارا نظام ہمیں دیتا ہے، وہی سارے اسی کی اطاعت ہمیں کرنی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی کہ لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا وہی خالق ہے، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، فاعبدوہ، پس تم اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے سر جھکا دو، اسی کے ہو کر رہو، یعنی یہ اسی کی غلامی کرو۔ فاعبدوہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے، ہر چیز کا نگہبان وہی ہے، ہر چیز کی کفالت اس کے ذمہ، ہر چیز کے اوپر وہی نگہبان نگراں، سب کچھ وہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ تو اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تمہارا، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اب یہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لہٰذا اب تم اسی کی بندگی کرو، ہر چیز کا خالق یہی ہے اور ہر چیز کا نگہبان بھی یہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ پھر مزید اس کی صفات کی بات کی، لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدرِكُ الابصار وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک بھی اور باخبر ہے۔ یہ اللہ کی ذات کے حوالے سے بات ہے، یہ اللہ کی ذات کے حوالے سے بات ہے کہ کوئی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہاں تو احاطے کی بات بھی آتی ہے اس میں، تو اس اعتبار سے ادراک، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک، ادراک کیا ہوتا ہے؟ پورا دیکھ لینا، جان لینا۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے، یعنی یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ دنیا میں تو اللہ کی رویت کا کوئی، یعنی اللہ کو دیکھ لینا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی، مجھے دکھا، یعنی دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے اس کے بارے جواب کیا کہا تھا؟ اس کا جواب دے دیا تھا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ اللہ نے رسول سے یہ بات کہی ہے کہ تم یہ نہیں دے سکتے، یعنی تمہارے اندر وہ کیفیت ہی ہے، تمہارے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تم یہ دیکھ سکو. اب اللہ نے کچھ تفسیر قرآن مجید میں موجود ہے کہ پہاڑ پر تجلی کی ذرا اور پتہ چلا کہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور وہ خود موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوا، بے ہوش ہو کے گر گئے اور پھر توبہ کی اللہ کے حضور. تو یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے یہ بات جو ہے. اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا تھا، لامحدود. انسان کیا ہے؟ محدود، یعنی اس کی نظر کتنی وسعت کیوں نہ رکھتی ہو لیکن کیا ہے؟ محدود ہے. تو محدود کے اندر لامحدود کا آ جانا یعنی ایک عقل کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، یہ یعنی یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے. اور یہ بات کہ اللہ کی تو صفات کا احاطہ اور ان سب چیزوں کا بھی انسان کے بس میں نہیں ہے. ابھی وہ مضامین ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ تمام سمندر جو ہے روشنائی بن جائے اور یہ تمام درخت جو ہے قلم بن جائے اور اتنے سمندر اور روشنائی فراہم کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوگی. کتنی وسعت ہے، کیا تفصیل ہے، کیا باتیں، یعنی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور سے باہر ہے، یعنی تصور سے باہر ہے کہ انسان اتنا سب کچھ یہ اتنی روشنائی، اتنے قلم، یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے. تو غرض یہ کہ یہ بات بتا دی اس اعتبار سے. البتہ یہ بات اپنی جگہ موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ آخرت میں اللہ کی رویت سے مراد کیا ہے؟ صرف دیکھ لینا، یعنی احادیث کی بنیاد پر اور قرآن میں بھی سورہ قیامہ کے اندر جو بات آئی ہے کہ اپنے رب کی طرف نظر کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. تو اس اعتبار سے کہ قیامت یعنی حشر کے دن جو ہے یعنی جنت کے اندر اور مختلف مقامات کی بات ہے کہ جہاں پر اللہ کی رویت کا، اللہ کو دیکھنے کی بات کہی جاتی ہے. تو وہ باتیں وہاں کے لیے ہیں، یہاں کے لیے نہیں. یعنی آخرت کے معاملات ہی بدل جائیں گے، آخرت کی کیفیات ہی بدل جائیں گی. انسان کی جو یہ حواس ہیں یہ تبدیل ہو جائیں گے. ہمیں انسانوں کے بارے میں یہ بات قرآن مجید میں ملتی ہے کہ ایک جب جنتی دوزخ میں کسی کو دیکھنا چاہے گا تو ایسے دیکھ کر وہ نظر جھکائے، گردن جھکائے گا، اسے جہنم میں دیکھ لے گا. کہاں جنت، کہاں جہنم. اور پھر جنت والا جہنم والے سے خطاب کر رہا ہوگا اور جہنم والا اسے جواب دے رہا ہوگا. وہاں کون سی واقعی ٹوکی موبائل سسٹم کیا لگا ہوا ہے وہاں، کیا یعنی انسان کی سماعت اور بصارت کی کیفیات بدل جائیں گی، حالات بدل جائیں گے، صورتحال تبدیل ہو جائے گی. یعنی یہ بات ہے نا. آج بھی ہم دنیا میں کہتے ہیں صاحب یہ کشش ثقل، تو یہاں انسان جب خلا میں چلا جاتا ہے تو اب یہ کیفیت بدل جاتی ہے، اب یہ وزن، یہ سب چیزیں، اب معاملات ہی تبدیل ہو جاتے ہیں. چاہے یہ نظام اللہ نے بنایا اس کے تحت یہ، تو دنیا میں یہ چیزیں تبدیل ہو کر کہاں سے کیا ہو جاتا ہے. تو وہاں تو آخرت کی بات ہے، تو آخرت کے معاملات بالکل مختلف ہیں دنیا کے معاملات سے. ان معلوم سے یہ حواس کی کیفیات جو اللہ نے یہ بیان کر دی ہیں. اور وہاں بھی یہ بات اپنی جگہ ہے، وہاں بھی اپنی جگہ یہ بات ہے کہ رویت کی بات کی ہے، احاطے کی بات نہیں کی ہے. احاطہ نہیں کر سکتا انسان، یعنی کسی چیز کو دیکھ لینے کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن اس کا احاطہ کرنے کا مطلب احاطہ تو ہوتا ہی ہے. کہتے ہیں نا احاطہ ہم کھینچتے ہیں، احاطہ کا لفظ کہہ لیں اگر ہم اردو میں، تو احاطہ کسی چیز کے گرد ہوتا ہے. تو جو لامحدود ہے اس کا گرد کیا ہوگا، اس کو محدود کر دینا ہوگا. احاطہ کا مطلب تو یہ. تو غرض یہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق بھی اس اعتبار سے گویا کہ یہ کہ ایک طرح سے تو متشابہات میں بھی چلا جاتا ہے مضمون، اور دوسری بات عقیدے کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات، اس کی صفات کو، اس کے ذات کو اس طرح سے آدمی محسوس نہیں کرتا، محدود نہیں ہے یہ. تو یہ اس میں بتا دیا کہ یہ تو اللہ کی بات ہے، لیکن وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. تو اس کے بارے میں تو یہ بات ہم پیچھے پڑھ کر آ گئے کہ اس کا علم کتنا بڑا ہے، اس کے وہ کیا کیا دیکھتا اور کیا کیا جانتا ہے. وہ یدرک الابصار، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس اعتبار سے وہ اللطیف الخبیر، وہ نہایت باریک بھی اور باخبر ہے. لطیف کا ایک تو مطلب باریک بھی ہو گیا، ایک لطافت ہے، لطافت آرام سے یعنی نرمی کے ساتھ. لطیف کے کیا ہوتا ہے؟ نرمی، لطافت جو استعمال کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے، یہ بھی ہے. اور نرمی کے اور باریک بھی، ہر چیز کو اس کی تہ تک ہر چیز کا علم جو ہے وہ رکھتا ہے، باخبر ہے. تو یہ اس کی صفات کے اعتبار سے بات ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ گئی ہے. بصائر من ربکم، بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. بصائر جو ہے بصیرت کی جمع ہے. دیکھیے ہوتی ہے بصارت،
ایک ہوتی ہے بصیرت، استعمال کرتے ہیں نا الگ الگ دو الفاظ استعمال کرتے ہیں. بصارت الگ چیز ہے، بصیرت الگ چیز ہے. بصارت تو سب کے پاس ہے، بصارت تو جانوروں کے پاس بھی ہے، جانور بھی دیکھتے تو ہیں نا، ان کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہے، یعنی ان کے یہ صفت اللہ نے دی ہے، ان کے پاس یہ حواس میں یہ بھی حادثہ موجود ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، لیکن بصیرت نہیں ہے ان کے پاس. بصارت تو ہے، بصیرت انسان کو عطا کی اللہ نے یعنی چیزوں کو دیکھنا اور دیکھ کے پھر کوئی نتیجہ نکالنا، اخذ کرنا. ان کے پاس بھی ایک معمولی سی حد تک اپنی ضرورت کے اعتبار سے ہے کہ وہ انہیں پتہ ہے، یعنی جب آپ یہ دیکھیے اس حیثیت سے کتنی معمولی سی بات یعنی ہے کسی درجے میں کہ جب آپ زمین سے پتھر اٹھائیں تو وہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ پتھر کس لیے اٹھا رہا ہے. حالانکہ اب یہاں تو صرف دیکھنے کی بات ہے، پتھر اٹھا رہا ہے، اب پتھر اٹھا کے کیا کرے گا، یہ جیب میں ڈال لے گا، نہیں پتا کہ پتھر اٹھا کے مجھے مارے گا. یہ لہٰذا وہ اس بات کو سمجھتا ہے، فوراً بھاگ جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں تو اتنی بات تو ہے یہ اللہ نے اس کے ساتھ رکھ دی، لیکن چیزوں کو اخذ کرنا جیسے انسان کا ہے، سوچنا سمجھنا نتیجے نکالنا، اس کے بعد پھر حقیقت کا علم حاصل کرنا، یہ سب چیزیں ان کے لیے نہیں ہے. تو یہ جو بصیرت کی روشنی ہے، جو بات کہ اس سے نتیجہ نکالنا، اس سے آگے تک جا دیکھنا اور اس سے بھی آگے تک دیکھنا، انسان کی نظر کے تو آخر تک کی بات کر دی نا اس کے ساتھ معاملات. تو یہ کیا کہا، تمہارے پاس بصیرت کی روشنی آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، بصائر من ربکم. اب اس کے اندر ہے وہ بصیرت، اس کے اندر ہے وہ تمام روشنی، اس کے اندر ہے وہ تمام علم اور حکمت. کس کے اندر؟ اس کتاب کے اندر. یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ آ چکی ہے، یہ موجود ہے. اب اگر کوئی چاہتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا. تو کیا کہا آگے، فمن ابصر فلنفسہ. فمن ابصر، تو اب جو کوئی بینائی سے کام لے، اب بصارت کی بات ہوگی یہاں پر. اب جو کوئی بینائی سے کام لے گا، جب کوئی یعنی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھے گا، جو کوئی اپنی نگاہوں کو استعمال کرے گا، جو بینائی سے کام لے گا، اپنا ہی بھلا کرے گا. فلنفسہ، اپنے ہی بھلے کے لیے کام کرے گا، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے اس کے اندر. یعنی راستہ دیکھ کر، صحیح راستہ دیکھ کر اور اس راستے پہ چلنے میں اسی راہی کو فائدہ پہنچے گا کہ جو اس راستے پر چلا ہے. اور جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اس راستے سے آنکھیں بند کر لی، بھٹک گیا، تو بھٹکنے کا نقصان کس کو ہوگا؟ بھٹکنے والے کو ہی ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ کی طرف سے تو یہ انتظام کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے تو یہ گویا کہ یہ بصیرت کی روشنیاں تمہارے پاس آ گئی. اب فمن ابصرا، اب جو کوئی بینائی سے کام لے گا، فلنفسہ، اپنے بھلے کے لیے کام کرے گا. ومن عمیہ فعلیہا، اور جو اندھا بنے گا یعنی اسے آنکھیں بند کر لے گا، اس کی طرف رجوع نہیں کرے گا، آنکھیں کھول کر اس کو دیکھے گا نہیں، یعنی اس سے نتیجہ یعنی اسے پڑھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، اس کے لیے اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکالے گا، تو اس کا نقصان کسے ہوگا؟ اس کی اپنی ذات کو ہوگا. اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ اللہ کا نقصان ہے جس نے اس کتاب کو بھیجا ہے، نہ اس کتاب کو کوئی نقصان ہے، نہ رسول کا کوئی نقصان ہے جو اس کتاب کو لے کر آیا ہے. سب کا نتیجہ اس کے رب کے پاس ہے، سب اپنا اپنا نتیجہ دیکھ لیں گے. تو جو کوئی اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، اور جو کوئی اس سے آنکھیں بند کر لے گا، اندھا بند کر رہے گا، تو اس کا نقصان بھی اسی کو اکیلے کو بھگتنا پڑے گا. فمن عمیہ فعلیہا، جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی پاسبان نہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات گویا کہلوائی جا رہی ہے. یہ چونکہ ابھی بات تو آ رہی ہے، تسلسل کے اندر آئی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن ابھی جو بات کہی وما انا علیکم بحفیظ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں، میرا کام بس اتنا ہے کہ میں اس روشنی کو تمہارے سامنے پیش کر دوں. اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا یا نہ دیکھنا تمہارا اپنا کام ہے. میرے سپرد خدمت نہیں کی گئی ہے کہ اگر تم دیکھنا نہ چاہو تو میں زبردستی تمہیں دکھاؤں، یعنی یہ کام میرا نہیں ہے. تو جس نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں وہ خود اپنا نقصان کرے گا، میں اس کی آنکھیں زبردستی کھولنے کا ذمہ دار نہیں ہوں. وما انا علیکم بحفیظ. تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ اس میں نفع اور نقصان خود انسان کا اپنا ہے کہ جو اس کے ساتھ جیسا رویہ اختیار کرتا ہے ویسا ہی پھر نتیجہ نکلتا ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف پیرایوں سے، مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا اس اعتبار سے بھی وَلِيَقُولُوا، تاکہ یہ لوگ کہیں درستہ، یہ تم کسی سے درس لے کر، کسی سے سیکھ کر آئے ہو، کسی سے پڑھ کر آئے ہو. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، لیکن جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر حقیقت کو روشن کر دیتے ہیں.
ان کا معاملہ کیا ہے، وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ اب ایک ہی چیز سے دو نتیجے الگ الگ نکلتے ہیں، یہ بہت سارے معاملات میں آپ دیکھتے ہیں، یعنی بہت سارے معاملات میں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بات ایک ہی ہوتی ہے، لوگ اپنے اپنے حساب سے نتیجے نکال رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی کوئی نتیجہ نکال رہا ہوتا ہے، ایک آدمی کوئی نتیجہ نکال رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے اپنے حساب سے اور اپنے اپنے ذہن سے اور اپنی اپنی گویا کہیے کہ افتاد تباہ اور اپنے اپنے اہداف اور اپنے اپنے سب جو ان کے مطبع نظر اس کے مطابق معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کو سامان آزمائش بھی بنایا ہے، اسی کو یعنی آزمائش اسی کے اندر بھی رکھی ہے کہ انسان اس کو دیکھے اور اس کو سمجھے اور اس سے جو چیز آنی ہے سامنے وہی اس سے نتیجہ نکالے۔ تو یہ بات اللہ نے بیان کی نا، قرآن مجید کے والے سے کہا ہے کہ کوئی سے ہدایت پاتا ہے، کوئی اسی سے گمراہ ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ مثالیں اللہ نے کیوں دے دی مکھی اور مچھر کی، اور کوئی اسی سے حقیقت کا علم پا لیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو ایک طرف تو یہ جو باتیں یعنی پلٹ کر آتی ہیں کہ اور مختلف انداز سے بیان کی جاتی ہیں، مختلف اسلوب اس کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں، تو پھر معاملہ کیا ہے، تو جس کو سمجھنا ہے وہ اس پر غور کر کے اس کی حقیقت کو پاتا ہے۔ اب بات کس انداز سے ہو رہی ہے، اب کیا بات کہی گئی، کیا یہ زبردست بات ہے، کس انداز سے، اور دوسرے کہتے ہیں دیکھو پھر وہی بات شروع کر دی، اب یہ بات کیا ہی تھی، اب یہ اس انداز سے ابھی بات دوبارہ شروع کر دی۔ لگتا ہے کہ یہ بس وہی دہراتے رہتے ہیں، وہی باتیں ہیں جو ابھی یہ کہا تھا، ابھی یہ کہا تھا، یعنی ان کا معاملہ جو چیز آدمی پہلے سے طے کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک ہی بات، جب ہم بیٹھتے ہیں کسی سے ہمارا معاملہ ہوتا ہے، اب ہمارا پہلے سے ایک مزاج بنا ہوا ہے، ہم نے یعنی کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا مزاج دوسرا ہوتا ہے۔ اب ہم اسی کو سیکھنے، سمجھنے، نکتے حاصل کرنے، جو سمجھ میں نہ آئے اسی سے پوچھنے اور اس سے تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کے پاس ہم جاتے ہیں تنقید کی نظر سے، یعنی نگاہ سے معاملہ ہوتا ہے، چلو دیکھتے ہیں ان کو، اب دیکھو ان کی باتوں میں سے کتنی باتیں نکالیں گے۔ اب ان کی باتوں، اب بیٹھے کس لیے ہیں کہ ان کی باتوں میں سے کچھ چیزیں ایسی نکالیں جو کہ ان کے خلاف جاتی ہوں، یعنی سمجھنے کا تو ارادہ ہی نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں پہلے سے اس نتیجہ نکال کے بیٹھے ہیں، یہ نتیجہ نکال اس کے لیے آئے ہیں اسی عزم کے ساتھ میں کہ اب کوئی نہ کوئی اس میں سے چیز نکالیں گے، تو بس وہ اسی چکر میں اڑے رہتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کا یہ ہوا کہ یہ کہ جو لوگ اس پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، طے کر کے وہ آتے تھے، اسی لیے آتے تھے کہ آپ اس میں سے کوئی بات ڈھونڈ کے نکالیں۔ تو ڈھونڈ کے تو قرآن میں سے بھی لوگوں نے نکالنی باتیں نکالنے کی بات کیا ہے، نہیں انہوں نے گمراہی کی طرف جانے کے لیے کہا اچھا یہ بات ایسے ہے، یہ اس طرح سے بار بار دہراتے ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر یہ کہاں سے آ گئی بات، یہ بات کیا کہہ دی، اور یہ بات کس طرح سے ہو گئی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ لوگوں کے اپنے ذہنی سانچے کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے یہ بات طے کر کے آئے تھے کہ ہم اس سے کوئی اپنی بات نکالیں ایسی جس کے اوپر ہم جسے تنقید کا نشانہ بنائیں۔ تو وہی لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کسی سے پڑھ کر آتے ہیں، اور پھر ان لوگوں میں صحیح ایسے بھی ہیں وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو علم رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، وہ اس سے ان کے لیے اس میں روشنی ہے، نشانیاں اس کے لیے، وہ نشانیاں پاتے ہیں۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، یہ ہے وہ بنیادی بات جو اس کتاب کے حوالے سے ہے، وہ کیا ہے، تو خود رسول سے بھی کہی جا رہی ہے اور ساری دنیا سے کہی جا رہی ہے۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اسی کا اللہ کے سوا، یعنی اتبع، پیروی کرو اس کی کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکین کے پیچھے مت پڑو، چھوڑ دو ان کو، نہیں مانتے، بات کیا، ہمارا کام کیا ہے، بات کو پہنچانا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جیسے اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں، غور کریں کہ اس طرح کی جب باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی ہمارے سامنے بس یہ ٹھیک ہے بیان کرنا، پہنچا دینا، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اصل میں معاملہ ہمارا اس اعتبار سے ناقص ہے کہ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہو رہی یہ باتیں، اور جس طریقے سے آپ اس کو دنیا کے سامنے قولاً اور فعلاً، یعنی آپ اپنی زندگی سے پوری شہادت اس کی بیان کر رہے ہیں، اور آپ جس طریقے سے ان لوگوں تک وہ بات پہنچا رہے ہیں اور جیسے وہ بات ان کو سمجھا رہے ہیں، وہ کام نہیں کرتے ہیں، وہ کام نہیں کر پاتے، یعنی وہ ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں تو یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ دنیا تو دنیا کی بات ہے، دنیا تو بڑی چیز ہے۔ اپنے گرد و پیش کے حوالے سے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ میں نے پہنچا دیا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، یعنی جہاں تک میرا اپنی دسترس ہے میں نے بات پہنچائی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔
بات تو ہم نے خود ہی پوری طرح نہیں سمجھی ہے، پہنچانا تو بات کی بات ہے، اور پہنچانے کا عمل بھی جاری رہنا چاہیے ساتھ ساتھ. تو پہنچانے کے معاملے میں بھی بڑی کسر ہے، بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑے معاملات ہیں. تو اصل تو یہ کام کرنا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے، اور پھر کچھ نہ ہو تو پھر بات کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں تو کچھ نہیں کرنا، لینا دینا، جاؤ نہیں مانتے نہ مانے. لیکن جب یہ کام ہی نہیں کیا، جو اصل کام ہے، جو اصل بنیاد ہے کہ جب بات پہنچانا، اس کے بعد یہ کہنے کے حقدار ہو، اس کے بعد یہ کہنے کے جاؤ بس ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے نہ سمجھو، نہیں مانتے نہ مانو. یعنی جب بات پوری طرح سے منتقل ہو جائے اور اس پر عمل کر کے دکھا بھی دیا جائے، وہ چیز بھی سامنے آ جائے، اس کے نمونے کی جماعت بھی سامنے آ جائے. یہ کام کر کے یہ بات کہی جا رہی تھی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو جماعت تھی، اس نے وہ کام تو پورا کر کے ان کے سامنے حقیقت کو بالکل ایسا روشن کر دیا تھا کہ اب ڈھٹائی کی بنیاد پر انکار ہو رہا تھا. اب جو ہے ایسا نہیں تھا کہ کوئی سی قسم کا جو ہے لوگوں کو گمان شک کا مسئلہ ہے. تو اس لیے کیا کہا، آپ کا کام صرف اس کی پیروی کرتے چلے جانا ہے جو بات آ رہی ہے، اور پھر اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو، چھوڑ دو انہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ یہ لوگ، اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. یعنی اگر اللہ یہ چاہتا کہ یہ شرک نہ کریں تو یہ شرک نہ کرتے. یعنی اگر زبردستی کام کرانا ہوتا، اگر یہ کام جو ہے اپنی قوت کے زور سے کرانا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان پیدا کرتا، کسی کی مجال تھی شرک کرتا. یعنی کسی کی مجال ہے کہ اس معاملے میں اس طرف چلا جاتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑا انسان کو اس معاملے میں، اس سے زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، یا قبول کرے نہ کرے. تو کیا کہہ دیا، اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ چاہتا تو خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ لوگ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تم کو ہم نے ان پر کوئی حفیظ پاسبان مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، جیسے وکیل کی بات ہے، ان کے معاملات کو چلانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم سے پوچھا جائے گا، تم ان کے کفیل ہو، تم ان کے وکیل ہو. ایسا نہیں ہے، تمہارا کام بات کو پہنچا دینا ہے. تم نذیر ہو، تم بشیر ہو، لیکن تم وکیل نہیں ہو ان کے، تم اس اعتبار سے حفیظ نہیں ہو ان کے. تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی. تو اس میں واضح کیا اللہ رب العالمین نے کہ تمہارا کام کیا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے سوا، یعنی اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. سب و شتم کا لفظ اردو میں کبھی آپ نے سنا؟ سب و شتم، تسب الذین، سب اسی سے آ رہی ہے. تو سب و شتم، تو یہ جو ہے ولا تسب الذین، کہ نہ تم انہیں برا بھلا کہو. برا بھلا کہنا یا گالیاں دینا، یہ صاف صاف اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. اس اعتبار سے گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، ایسی باتیں کہنا. تو یہ کہا کہ جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، یعنی ان کے معبودوں کو، غیر اللہ جو ہیں، انہیں کوئی برا بھلا مت کہو، انہیں گالیاں نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ یہ اللہ کی دشمنی میں، یعنی جہالت کی بنا پر، ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر یہ اللہ کو گالیاں دینے لگے. یعنی ایسا نہ ہو جائے. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو غلط کام کر ہی رہے ہیں. اب غلط کام پر جو بات ہے وہ اپنی جگہ پر یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس اعتبار سے اپنی جگہ پر ہے کہ جو چیز جیس حیثیت کی اس حیثیت میں بات کی جائے گی. لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے بنیادی طور پر وہ یہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ کہیں اتنے جوش کے اندر، جذبے کے اندر ایسی باتیں نہ کہہ دینا کہ جس کے نتیجے میں یہ مزید آگے بڑھ کر وہی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کرنی شروع کرتے ہیں. یعنی جیسے ضد میں ہوتے ہیں نا، ضد میں آ کر ایسا کہا، جیسے کہتے ہیں تم ہو تو کہتے ہیں تم نہیں تم ہو. یعنی اس معاملے میں لوگ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ سارے معاملات کرتے ہیں. تو اس بات کو منع کر دیا گیا. اس بارے میں ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ لوگ جو تھے کوئی گالیاں دے رہے تھے، اور یہ لوگ ان کا ظاہر سی بات ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ کا تو خلق جو ہے وہ بڑا عظیم ہے. اور یہ آپ نے صحابہ کو سکھایا تھا، یہ معاملہ سکھایا تھا. یہ معاملہ ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ گالم گلوچ کرتے تھے، یہ لوگ اس طرح کے بات کرتے، ایسا نہیں ہے. بلکہ بنیادی طور پر بات کیا ہے
بات یہ ہے اس اعتبار سے کہ وہ چیزیں، ایسی چیزیں اگر کبھی جذبات میں کوئی ایسی بات نکل جائے، ادھر تک چلی جائے، تو کوئی ایسا کام نہ کرو جس کے نتیجے میں پلٹ کر یہ اللہ کی توہین کرنے پر اتر آئے، اللہ کی توہین کرنے لگے۔ اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو انہی کا ہوگا نا، نقصان تو انہی کا۔ لیکن بات کیا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے، یعنی یہ بات کہ گوارا نہیں کی جا سکتی کہ کوئی ایسا سبب بن جائے، ہماری وجہ سے یہ بات ہوئی، ہماری وجہ سے ایسا ہو گیا، ہماری وجہ سے جو ہے یہ بات یہاں تک پہنچ گئی۔ تو یہ گناہ کا سبب بننا، گناہ کا سبب بننا، جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ گناہ کا سبب بننا بھی، اس سے بھی بچنے کی بات کرنی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے ابھی اس سے بھی یعنی اور ہمارے حوالے سے بھی معاملات سامنے آ سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس موقع پر اس آدمی سے اگر یہ کہا کہ چلو نماز پڑھ لیں، کہ جاؤ میاں جاؤ اپنا کام کرو، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جاؤ میاں جاؤ خود پڑھو، اپنا کام کرو، چھوڑ دو مجھے، یعنی یا کوئی اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی بات کہنے لگے، اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی بات کہیں، تو جب اندازہ ہو جائے کہ یہ آدمی اس مزاج کا ہے، یہ معاملہ اس اعتبار سے ہے، یا میری حیثیت ایسی ہے کہ یہ میری بات سننا ہی گوارا نہیں کرے گا اور کوئی ایسی غلط بات کہہ دے گا، تو ایسے موقع پر حکمت سے، یعنی بات کہنی بھی ہو تو حکمت کے ساتھ کہی جائے گی۔ یعنی ایک عمومی بات کہتے ہوئے آدمی اٹھ جائے گا، ایک عمومی بات کہتے ہوئے چلا جائے گا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھیے، یعنی کوئی بھی بات جس کے ذریعے سے بہرحال کوئی رد عمل ایسا پیدا ہونا کہ جس کے نتیجے میں وہ کوئی اور اپنے لیے مزید گناہ کا سبب بن جائے، مزید گناہ کرے، مزید کوئی آگے بڑھ جائے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ گناہ کا سبب بننا بھی جو ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اس کا معاملہ بھی۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اسی لیے حکمت کے ساتھ کام کرنے ہوتے ہیں، دانائی کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے ہیں۔ دعوت کا عمل بھی جو ہے وہ حکمت کا متقاضی ہے، وہ بھی جو ہے دعوت جو دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آدمی کو سمجھ بوجھ کے ساتھ کام لینا ہے۔ ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں ادعو الی ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ بھئی کیوں؟ جہاں ایک طرف یہ بات کہ دل میں بات اثر کرے گی، اور حکمت کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی موقع و محل کے حساب سے بات ہوگی۔ بھئی موعظہ حسنہ کی بات تو ہو گئی کہ اچھی بات کی جائے، نرمی سے بات کی جائے، ایسی بات کی جائے۔ حکمت کیا؟ حکمت تو یہ ہے کہ کب بھی بات کرنی ہے، کون سا موقع ہے، کس موقع پر کی جائے گی، کب کہاں کس سے۔ تو یہ حکمت کے معاملات جو ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں کہ کہیں آدمی جو ہے آگے کسی اور طرف نہ بڑھ جائے، گناہ کی طرف نہ نکل جائے۔ جیسے ہمارے سامنے ایک بات آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ شخص کے لیے لعنت کی بات کی کہ جو اپنے والدین کو گالیاں دے، والدین کو گالیاں دے، تو کہا ایسا کون ہو سکتا ہے؟ اس دور کے اندر بات ہو رہی ہے، اس دور میں جو اسلام سے قبل کا دور بھی اس کے ساتھ آتا ہے، لیکن وہاں بھی لوگوں کا معاملہ کیا تھا اس دور میں کہتے ہیں، اور آج کا دور کہاں چلا گیا، سوچنے کی بات ہے۔ اس دور میں کہتے ہیں کہ اپنے والدین کو گالی کون دے سکتا ہے؟ تو کہا ان کو گالی دینا یہ ہے کہ کسی اور کے باپ کو گالی دی جائے، تم کسی اور کے باپ کو گالی دو اور پلٹ کر جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے، یعنی تم گالی دلوانے کا سبب بنے اس معاملے میں۔ چاہے ظاہر سی بات ہے وہ پہلے کام غلط تھا، وہاں تو اس اعتبار سے بات ہے، تو یہاں پر یہ بات اس حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی توہین کا کوئی راستہ نکال لیں، یعنی اس معاملے میں مزید جو ہے گناہ کے اندر بڑھتے چلے جائیں اور مزید جو ہے تباہ و برباد ہونے کی طرف جائیں، اور اسی اعتبار سے بھی کہ بہرحال یہ معاملہ جو ہے کسی بھی طرح گوارا نہیں کیا جا سکتا، قبول نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری وجہ سے یہ جو ہے مزید کوئی خرابی کی بات جو ہے وہ آگے بڑھے۔ تو اس لیے حکمت کے ساتھ معاملات کرنے اور تدبر کے ساتھ معاملات کرنے، اور اس معاملے کے اندر شائستگی کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے، معاملات کو اس حد تک لے کر جانا ہے کہ جس حد تک بات راستہ آگے کھلا رہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام حکمت کی گویا ایک یہ بات ہے جو اس کے اندر ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے، اور پھر اس حکمت کو اللہ نے ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ اس حکمت کو کیا بیان کیا؟ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، بات کیا ہے؟ ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ ہر آدمی جو کچھ کر رہا ہے وہ خوش ہے اس کے اندر، یعنی جو سمجھتا ہے جو کچھ کر رہا ہے یہی تو اصل کرنے کا کام ہے، آپ کو کیا پتا آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ٹکریں مارتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ اصل کام تو یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، اصل کام تو ہر آدمی جو کام کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو تو کیا زینا لکل امۃ عملہم، ہر اس کے لیے ہم نے اس کا عمل جو ہے اس کے لیے مزین بنا دیا، اس کے لیے جو ہے کہ یہ اسی میں اس کے لیے زینت ہے، وہ اسی کے اندر وہ خوشنما ہے، وہ عمل ہے اور اسی میں وہ خوش ہے۔ تو آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں آپ، پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں آپ، یعنی معاملات جو ہیں جو آدمی جو عمل کر رہا ہے وہ اس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے۔ کوئی آدمی ایسا ملے گا آپ کو جو کوئی عمل کر رہا ہو اسے برا سمجھ کے کر رہا ہو؟ عموماً تو ایسا نہیں ہوتا، عموماً تو جو بھی آدمی کرتا ہے وہ اچھا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔
یعنی برا سمجھ کے کام تو برا ہے لیکن وہ الگ بات ہوتی ہے، وہ تو گناہ کے اندر انسان جاتا ہے، لیکن یہ جو عبادت کے معاملات ہیں، معبود بنانے کے معاملات ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں، یا اسی اعتبار سے نیکی سمجھ کے جو کام کیے جا رہے ہوتے ہیں تو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نیکی نہیں ہوتی ہے وہ. تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی کہ ہم نے چونکہ یہ بنا دیا، یہ نظام بنایا، ایسا دماغ ایسے بن گئے جس طرف لوگ جانا چاہیں گے ادھر وہی ہوگا. پھر کیا ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ہماری طرف ہی سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر انہیں ہماری طرف ہی پلٹ کر اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون. تو یہ فیصلہ تو اس دن ہو جائے گا. لہٰذا یہاں فیصلہ کرانے کی جلدی نہیں کرنی چاہیے، جو تمہارا کام ہے وہ کام کرو. تو بنیادی طور پر بات کیا ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرنا، دین کا جو پیغام ہے، اس کی جو دعوت ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا، بیان کرنا. اس معاملے میں یہ بات کچھ لوگوں کو اس بات کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہے ان کو جو ہے اب ان کے انجام تک پہنچایا جائے، اب یہ معاملہ جو اس نہیں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جائے. تو اس بات کا فیصلہ کرانے کے لیے ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ان کے لیے کیا فیصلہ، یہ تو اللہ کے پاس ہی معاملات ہیں. اس کے ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں. تو اس کے اندر یہ حکمت بھی ہے جو ہمارے سامنے رکھ دی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.